نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی، صحابہ کہتے کوئی شخص آتا جگہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی تھوڑا سا کھسک جاتے، ایسے جیسے آدمی کسی کو جگہ دے رہا ہوتا ہے. ایک اخلاقی انداز ہے. جگہ میں وسعت ہونے کے باوجود دوسرے کی خوشنودی کے لیے، دوسرے کو عزت آنر دینے کے لیے آپ تھوڑا سا کھسکتے کہ آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. یہ اخلاق کا ایک انداز ہے. آپ نے فرمایا جو شخص دوسرے بندے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، اس کو ملے، ماتھے پہ شکن نہ آئے، ماتھے پہ تیوری نہ آئے، خوش دلی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے. اور بعض مرتبہ بعض ایمان والے اخلاق کی وجہ سے، اخلاق کی ان حدوں کو اوپر کرنے کی وجہ سے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف 5 نمازیں فرض ہی ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ ان کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام اور حجر اسود کے قریب نوافل پڑھنے کا اجر اس آدمی کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنے بھائی کو اخلاق کے ساتھ پیش آیا. حسن اخلاق اتنی بڑی چیز ہے. نہ اس نے نوافل پڑھے، نہ اس نے تہجد پڑھی، مگر اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اللہ کو بھائی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، پیار محبت سے پیش آنا، یہ عمل اتنا پسند ہے. اللہ صرف اس کے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے قریب قیام اللیل، جو وہ حجر اسود کے قریب عبادت کر رہا ہے وہ والی، اور اسی مقام پہ وہ جو عبادتیں کر رہا ہے یہ کر نہیں رہا، مگر ایسا کوئی شخص کر رہا ہے تو اللہ اتنا اجر اس بندے کے کھاتے میں بھی لکھ رہا ہے جو صرف اخلاق سے پیش آتا. بیٹھا اپنے گھر، بیٹھا ساہیوال ہے، ساہیوال میں بیٹھ کر لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ عبادت اس کو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ان نمازیوں، ان تہجد گزاروں کے برابر اجر عطا کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا. اس لیے دوسرے بھائی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، درگزری کرنا، احساس کرنا، پردہ داری کرنا، اس کے عیوب چھپانا، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. ویسے تو آج کل پردہ داری نہ کرنا ہماری سیاست کا محور ہے، اور یہ گندگی اتنی عام ہو گئی ہے، ہر جماعت میں ہو گئی ہے کہ اس گندگی میں کیا دینی اور کیا سیاسی، ہر آدمی اس میں بہہ رہا ہے. اس گھٹیا حرکت کو جس کا دین سے دور کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے کا، اس گندی سیاست اور گھٹیا سیاست نے یہ دین کا اہم عنصر ہم سے ایسے چھینا ہے. آپ لوگوں کی پوسٹیں چیک کر کے دیکھ لیں، بڑا مذہبی نظر آئے گا، بڑا نمازی دیندار نظر آئے گا، مگر وہ کمبخت کسی نہ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہو. ایسا شخص کوئی بھی جو کسی کی پگڑی اچھالتا ہے وہ ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے پردہ رکھا کرو، نہیں پردے رکھو گے، پردے اٹھاؤ گے، قیامت کا دن ہوگا. ہم یہاں کسی کے عیب 2000 4000 10,000 2 لاکھ 10 لاکھ بندے کے سامنے لوگوں کے عیب رکھو گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان ہوں گے سب انسانوں کے سامنے میں تمہارے عیوب لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تمہیں ننگا کروں گا. یہاں لوگوں کے عیوب کو نہیں چھپا سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے. اللہ کہتے تمہارے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا. دعا اور کوشش کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اس اسلام کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں اللہ ہمیں انہیں جاننے، سمجھنے، سننے، پڑھنے اور پھر بالآخر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.